اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے پروگرام وائی ایجوکیشن میٹرز سے میں سجاد شاہ جی۔ ناظرین، پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی بنیاد پر قرار دیا کہ انسان میں جو شعور ہے، انسان کو جو شعور حاصل ہے، وہ شعور کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ انسان کی جو عظمت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، پوری کائنات میں انسان کا جو امتیاز ہے، اس کی جو اشرفیت ہے، اس کا جو اعزاز ہے، اس کا جو افتخار ہے، اس کی جو کرامت ہے، وہ اور کسی میں نظر نہیں آتی۔ اگر انسان کے اندر انسانی شعور نہ ہو تو کائنات کی ہر شے شاید بے معنی ہو کے رہ جائے۔ سورج کی تیز روشنی کی ایک معنویت ہے، چاند کی روشنی کی ایک معنویت ہے۔ یہ دونوں معنویتیں بے حقیقت ہو کے رہ جائیں اگر درمیان میں انسانی شعور نہ ہو، تو گویا انسانی شعور کائنات کی ہر شے کو بامعنی بناتا ہے۔ اور اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے علم۔ اسی لیے رب کریم نے یہ چاہا کہ کسی بھی مرحلے میں انسان کو بغیر علم کے نہ چھوڑا جائے۔ مشیت الہی کو یہ نامنظور ہے کہ کوئی بھی نفس انسانی علم کے بغیر، تعلیم کے بغیر اپنی زندگی گزارے۔ تعلیم کی ضرورت کیوں ہے، تعلیم کی اہمیت کیا ہے، تعلیم کی افادیت کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر صدف مصطفیٰ صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کامرس ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی، اور باقی تعارف میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ناظرین کو اپنی زبانی بتائیں اپنے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحبہ جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر صدف مصطفیٰ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کامرس، یونیورسٹی آف کراچی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایڈیشنل انچارجشپ ہے اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ پروگرام، جہاں پہ نیڈ بیسڈ اور میرٹ بیس پہ ضرورت مند طلبہ طالبات کو اسکالرشپ فراہم کی جاتی ہے۔ بہترین۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ علم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور یہ بہت بہتر ہمیں اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ پہلی بات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے جی کہ علم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا علم حاصل کیے بنا یا کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے بنا ایک بہت اچھی زندگی یا بہت اچھا انسان نہیں بنا جا سکتا؟ آپ کی بات سے ہی میں شروع کروں گی، جس طرح سے آپ نے بات کا آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور بھی ہیں، چرند پرند، لیکن انسان سے جو وابستہ چیزیں ہیں وہ اشرف المخلوقات کا درجہ۔ صحیح۔ اب اس اشرف المخلوقات کے درجے کو سمجھنے کے لیے شعور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم شعور کی بات کریں تو شعور کس وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم تعلیم کا حصول کریں گے۔ تعلیم ہمیں اس چیز کی تمیز سکھاتی ہے کہ آپ تعلیم کو صرف دنیاوی کتابیں پڑھنا نہیں سمجھیں کہ ہمیں کتابیں پڑھنے آ گئی، ہم نے اعلیٰ ڈگری کا۔ تعلیم کو ہم صرف اسی چیز سے وابستہ یا ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں جو انسان رہ رہے ہیں، انسانیت کا درجہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، آپ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں، آپ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، آپ کس طرح ایک اچھے معاشرے کو بنا سکتے ہیں، کس طرح ایک ملک کی تعلیم و ترقی میں، تعلیم و ترقی کا دیکھیں لفظ ہر جگہ آ جاتا ہے، تو تعلیم کو ہم کسی بھی ترقی سے ہٹا نہیں سکتے، یہ مربوط ہے اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ مربوط ہے۔ وہ چاہے آپ یورپ کی کنٹریز دیکھ لیجئے، ایشین کنٹریز دیکھ لیجئے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز دیکھ لیجئے، ڈیولپ کنٹریز دیکھ لیجئے، ترقی یافتہ ممالک ہو، ترقی پذیر ممالک ہو، تعلیم کے بغیر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ درست۔ اور اگر اس کا ذکر ہم اس طرح سے کریں کہ قیام پاکستان سے قبل جب سر سید احمد خان نے، کیونکہ عورتوں کی اب اس تعلیم کا یہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے، خاص طور سے دیہات میں، کہ تعلیم صرف مرد حضرات ہی حاصل کریں، تو ہمارے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد و زن دونوں پہ تعلیم فرض، دونوں پہ کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن اللہ سے جو دور کرے تعلیم بھی فتنہ۔ بے شک بے شک۔ تو ہم تعلیم کو جدیدیت کی طرف لے کے جائیں، اس کو ہم فحاشی کی طرف میں لے کے جائیں، تو اس کے لیے جو بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہم اساتذہ ہیں، جو آج کل ہم اس ذمہ داری سے بہت دور ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ شعور کیسے بیدار ہوگا کہ یہ صحیح علم ہے، یہ علم حاصل کرنا چاہیے، یہ علم صحیح نہیں ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ شعور کون بیدار کرے گا؟ اس میں اساتذہ
اور والدین کا آپ کتنا کردار دیکھتے ہیں؟ جی کیونکہ ہمارے یہاں میں ایک اور بات اس میں ایڈ آن کر دوں کہ ہمارے والدین اکثر آج کل جو ایک مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اپنے بچے کو بھیج کے وہ سمجھتے ہیں ساری ذمہ داری ان کی ہے. بالکل بالکل آپ نے وجہ فرمایا, اور میں اپنی بات اسی طرف کرنے والی تھی کہ آج کل آپ نے جس طرح سے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم کون سی تعلیم حاصل کریں یا کس ادارے سے تعلیم حاصل کریں یا کون سے مضامین کی تعلیم حاصل کریں, تو اس کا ساری ذمہ داری اساتذہ پہ ڈال دینی یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ کا گھر آپ کی تربیت گاہ ہے. صحیح. والدین کا کردار پہلے زمانے میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے بچے ماشاءاللہ پڑھے لکھے, صحیح بالکل صحیح, مختلف اچھی پوسٹ پہ مختلف اداروں میں بہت اچھے کام سر انجام دے رہے ہیں. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. ہماری نانیاں دادیاں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھیں. آج کل تعلیم ہے, تمیز نہیں ہے, شعور نہیں ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے گھر سے شروع ہونی چاہیے. والدین کا کردار, پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہے انسان کی. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ وہ والدین ہیں. اور جیسا کہ بات ہے کہ انسان ہے, انسانیت ہے, اشرف المخلوقات ہیں, تو انہیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہوگا کہ ہمارا کیا کردار ہوگا اپنے بچوں کے لیے. بالکل صحیح. اس کے لیے انہیں سوشل میڈیا سے اس وقت ان چیزوں سے دور رہنا ہوگا جس سے ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہو گیا ہے, بچے اور والدین کے درمیان جو گیپ ہو گیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ دوسری کلاس سے ان کا ایڈمیشن کرا دیں, صبح اس کے بعد آپ اس کو 2 بجے آنے کے بعد آپ مدرسے بھیج دیں, اس کے بعد آپ اس کو ٹیوشن بھیج دیں, اور ہمارے یہاں کی جو والدائیں ہیں, جو خواتین ہیں, وہ موبائل پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے رہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. تو آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پھر جب وہ تعلیمی درسگاہ کا انتخاب, پہلے گورنمنٹ اسکولز بہت اچھے ہوتے تھے, گورنمنٹ یہ کالجز یونیورسٹیز بہت اچھی ہوتی تھیں, لیکن آج کل ان چیزوں کا فقدان ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مہنگی تعلیم حاصل کریں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ نہ کرے آپ اپنے بچوں کو رزق حلال نہیں دیں, آپ غلط کاموں کی طرف لگ جائیں, کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی محدود آمدنی, محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے بہترین درسگاہ کا انتخاب کیجیے. اساتذہ کے ساتھ ساتھ 70% کام آپ کا ہے, والدین کا. بالکل صحیح. کہ جو وہ پڑھ کر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کیا پڑھ کر آ رہے ہیں, توجہ. پھر ان کی شخصیت سنوارنے کا کام, یہ دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اساتذہ پہ. لیکن ہمیں دونوں جگہ کہیں نظر نہیں آ رہا اس وقت. ایک اساتذہ ہونے کے ناطے میں یہ بات قبول رہی ہوں کہ ہم بھی اس چیز سے بہت دور چلے گئے. ہمارا کام کیا ہے, صرف لیکچر دے کے اپنی آمدنی, تربیت نہیں کر رہے. مشکل سے اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں 100 ٹیچرز ہیں تو شاید 6 ٹیچرز کلاس میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا بھی سکھا رہے ہیں, بات کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اور سجاد صاحب کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ مہنگی تعلیم. ایک جو پرسیپشن ہے, ایک جو ہم احساس کمتری کا شکار ہیں, اور ایک جو ہمارا ایک وہ بن گیا ہے کہ تعلیم مہنگی ہوگی تو جابس بھی اچھی ملیں گی, ہمارا بچہ بھی اچھا پڑھے گا. تو تعلیم اور مہنگائی, آپ تعلیم تو خرید رہے ہیں, علم نہیں خرید رہے. بہت خوبصورت بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور اس پہ ڈاکٹر صاحبہ میں اپنی اگلی بات اسی سے جوڑوں گا کہ آپ نے اس وقت مہنگی تعلیم کا ذکر کیا, تو یہ بتائیے کہ آپ کا نظریہ اس کے متعلق کیا ہے کہ پورے ملک میں, ایک تو یہ مہنگی تعلیم تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ یہ دوسری طرف نکل جاتا ہے, اور چونکہ آپ کا کامرس سے ہی تعلق ہے تو آپ اس پہ بہت اچھے سے روشنی ڈال سکتی ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پورے ملک میں یکساں تعلیمی نظام نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ اسٹینڈرڈز بنائیں گے تو سوسائٹی تو خود بخود طبقوں میں بٹے گی. جی سجاد صاحب, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن کون بنائے گا یہ اسٹینڈرڈ؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. کون بنائے گا؟ کیونکہ ہم معذرت کے ساتھ, میں کسی سیاست پہ بات تو یہاں نہیں کر رہی, لیکن ہم صرف چہرے بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور پھر دوسرا کردار کیا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہر گھر میں پڑھے لکھے والدین موجود نہیں ہیں, شعور نہیں ہے, تو اس کے بعد جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اساتذہ. تو اساتذہ بھی اس چیز سے بہت دور ہیں. ٹھیک. تو آپ مجھے بتائیے کہ یکساں تعلیم کا نفاذ اس ملک میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے پھر ہمیں اپنے تھوڑے کچھ گروپس, کچھ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی سوسائٹیز کا قیام کرنا ہوگا کہ جو اس طرح یا کچھ اس طرح کے ڈرامے بنائے جائیں.
ضروری ہے کہ ڈراموں میں جو آج کل ہم تو خیر اس چیز سے بہت دور ہیں، لیکن جو آپ کو اندازہ ہے کہ بس وہ شادیاں اور اس کے ختم ہونے تک ہی ڈرامے محدود ہو گئے، کیونکہ اس میں بڑا کشش ہے برائیوں میں دکھانے میں. تو ڈرامے اس طرح کے بنائے جائیں سبق آموز بنائے جائیں، جبکہ اس کے بدلے بے راہ روی کو زیادہ فروغ دیا جائے. اگر یکساں تعلیمی نظام نہیں ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے آرٹیکلز، اس طرح کوئی آرٹیکلز نہیں پڑھتا آج کل، کوئی کتابیں نہیں پڑھتا. تو آپ کو کیا کرنا ہے، اساتذہ کو یا ادب سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کے مضامین لکھیں یا اس طرح کے تھیٹرز بنائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ اگر آپ تعلیم حاصل مہنگی نہیں کر سکتے تو اس سے احساس کمتری اور سائیکالوجیکل مسائل نہ پیدا ہوں جو معاشرے میں پھر کہاں تک جاتے ہیں. چھینا جو آج کل یہ سارے کرائمز ہیں، کرائمز لیول کچھ عرصے پہلے، 1 مہینے پہلے 85% تھا ریشو، لیکن اسی ویب سائٹ پہ یہ تھا کہ ملک میں اس کا ریشو کم ہو گیا ہے. یہاں پہ شہر کراچی میں یہ جو چھینا جھپٹیاں ہوتی ہیں، اسنیچنگ موبائل، لیکن اگر ہم دیکھیں جو فیکچوئل پوزیشن ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ریالٹی حقیقت اس سے بہت دور ہے. اور پھر اس کو ہی ہم نے جب مزید پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ سب سے زیادہ جو کرائم ریشو ہے وہ رشوت ہے، وہ اداروں میں بدعنوانی ہے. جی تو یہ تو سب شعور والے لوگ کر رہے ہیں کام. تو اس کا مقصد ہے کہ صرف ڈگریاں خریدی نہیں گئی لیکن ان کو پڑھا اسی طرح گیا کہ وہ خریدنے ہی کے مترادف ہیں، کہ ہم نے ڈگری حاصل تو کی، اس کا ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ ایک بات ذہن میں آ گئی جو کہ ناظرین کے بھی ذہن میں ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت اگر میں بات کو کسٹمائز کر دوں، ابھی تو ہم نے تعلیم کی ضرورت کی بات کری تو وہ گلوبل ہے ہر انسان کے لیے، لیکن اب ہم بات کو تھوڑا سا محدود کرتے ہیں اپنے معاشرے تک. تو ہمارے معاشرے میں تعلیم کا حصول جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبلش کرنا ہو گیا ہے. لوگ اپنا شعور بلند کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کر رہے. اس چیز کو آپ کیسے کور کریں گے اسٹوڈنٹس کے اندر، اس سوچ کو کیسے بدلیں گے؟ اس سوچ کو جو میں اپنی کلاس میں جو میری پریکٹس رہتی ہے، سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کو کوئی 1 روپیہ لا کے نہیں دے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اپنی تعلیم کا بوجھ خود اٹھائیں. اگر آپ کے والدین نہیں اٹھا سکتے، میں کم از کم اپنے بچوں سے یہ ضرور کہتی ہوں کہ میں اپنے بچہ ہی کہتی ہوں، انہیں اپنے طالب علموں سے یہ ضرور یہ بات کہتی ہوں کہ میں کبھی بڑی گاڑی سے مروب نہیں ہوتی. آپ سائیکل پہ آئیں، آپ پیدل آئیں، لیکن 10 روپے کے صابن سے آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں. بہترین. میری ریکوائرمنٹ کلاس میں یہ نہیں ہوتی جو یہاں پہ ٹرینڈ ہے اس وقت کراچی میں کہ پریزنٹیشن ہے تو وہ سوٹ اور ٹائی اور سب ہونا چاہیے. پریزنٹیشن ہے، آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ جس طرح سے بات شروع ہوئی تھی کہ 1 روپیہ کوئی آپ کو لا کر نہیں دے گا، تو کسی بھی کام کو کرنے میں آپ شرم اور عار محسوس نہیں کیجیے. صحیح. تعلیم کا آپ کا سوال یہ تھا کہ مہنگی، لوگ اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ بہتر کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں اتنی اچھی نوکری مل جائے گی، یہاں سے پیسے کمائیں گے. باہر جاتے ہیں آپ ہر طرح کا کام کرتے ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں میں اگینسٹ نہیں ہوں کہ آپ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبلش کریں، ضرور کریں، بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ذہنی اپنی سطح کو بلند نہیں کر رہے، اپنے اندر کی انسانیت کے شعور کو بیدار نہیں کر رہے، بالکل. تو جیسے کہ آپ نے علامہ اقبال صاحب کی بات کوٹ کی تھی کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تو وہ پھر تو آپ فتنے کی طرف چلے جائیں گے، فتنے کی طرف چلے گئے. تو یہ ہم لوگوں کا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس میں بہت بہتری آتی ہے. ایک ٹرینڈ آج کل پورے کراچی یونیورسٹی میں ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹیوشنس پڑھاتے ہیں اور اپنا خرچہ خود ہی اٹھا رہے ہیں. صحیح. لیکن اگر اساتذہ اس طرح سے انہیں گائیڈ کریں کہ بھائی کسی بھی چیز میں آپ کو عار محسوس نہیں کرنا، شرم محسوس نہیں کرنا اور اپنا کام خود کرنا ہے، اگر آپ باہر بھی کہیں جاتے ہیں تو پھر آپ خود ہی کرتے ہیں. بالکل. اور یہ ینگ ایج ہے، آپ میں تو میرے الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ پتھر بھی کوٹیں گے دن و رات تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور آپ اپنی تعلیم و تربیت اس طرح آپ کو خود کرنی ہے، یہ سیلف آپ کو کرنی ہے. اس وقت آپ کی تعلیم و تربیت نہ گھروں میں ہو رہی نہ تعلیمی اداروں میں ہو رہی. صحیح. تب آپ کو خود دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ سونے کی عادت آپ پورے دن ڈال لیں گے تو آپ سوتے ہی رہیں گے. صحیح. جس طرح کا آپ خود کو عادی بنائیں گے، بالکل جس طرح کا. تو آپ کو اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. بے شک. تو ظاہر ہے قرآن، نماز، ان چیزوں کی پابندی، اور آپ کا مذہب بھی آپ کو سب کچھ سکھاتا ہے. زکوٰۃ، غریبوں کی مدد کرنا. آپ بھی اپنے اگر 100 روپے کما رہے ہیں تو 2 روپے کسی کو دے سکتے ہیں. درست. یہ چیزیں شعور آپ کو خود سیکھنی ہوں گی کیونکہ آپ اپنے مطلب کی چیزیں سب کچھ خود سیکھ رہے ہیں. آپ کو کون سا برانڈ موبائل کا چاہیے، یہ چیزیں آپ کو کہاں سے مل جاتی ہیں. جی، یہ سینس جب ہے تو چیزوں کو آپ سرچ کر رہے ہیں. اگر آپ ان اصلاحی کاموں کی چیزوں کو سرچ کریں گے، اب بانو قدسیہ صاحبہ کا نام کسی کو نہیں پتا.
انور مقصود صاحب کا نام کسی کو نہیں پتا. شعر و شاعری سے لوگ بہت دور ہیں. اور احساس جس میں احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ نہ شعر سمجھے گا نہ بالکل صحیح شعر کہہ سکتا. بالکل صحیح. تو ادب اور وہ تو بہت دور کی بات ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر بچے جن ہمارے یہاں انٹیریئر سندھ سے بھی آ رہے ہیں, اور کیونکہ اسکالرشپ کی میں انچارج ہوں تو کچھ عرصہ قبل انٹرویوز لینے کا جو مرحلہ تھا تو وہ سندھی ڈپارٹمنٹ کا تھا. اور مجھے یہ دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ شاید ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ نے بچے یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہمیں کہیں ایڈمیشن نہیں ملا تو ہم نے اردو ڈپارٹمنٹ میں لے لیا. اور ہمارے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے لوگ لے رہے تھے انٹرویو, تو انہوں نے کہا بھائی آپ کوئی غزل سنائیے میر تقی, تو وہ کہیں گے ہمیں تو اپنی مرضی سے لیا ہی نہیں تھا. اس کا ایک بہت اہم میں پہلو آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہم نے تو اپنی مرضی سے لیا ہی نہیں تھا. لیکن سندھی ڈپارٹمنٹ کے بچے جو گوٹ سے آئے ہوئے تھے انہیں سچل سرمد, شاہ عبداللطیف پٹائی کا کلام اس طرح یاد تھا کیونکہ ان کے ٹیچر نے بھی شاید اچھی طرح انٹرسٹ ڈیولپ کر کے, اور وہ خود بھی شاعری کر رہے تھے کہ شاید ہمیں بھی یاد نہیں ہوگا جس طرح سے وہ سنا رہے تھے. تو میں سب سے پہلے آپ کو کسی سے تعصب نہیں رکھنا, جس کی جو بات اچھی لگے آپ بیان فرمائیں. پھر ہم جو یہ فرقے مذہب اور اس میں چلے گئے تو اس سے دور رہیے آپ لوگ. اور کہنے کا جو میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملا, اب آپ کے نمبر کم تھے, آپ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں آ گئے اردو میں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہی, ایگزامپل دینے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے, تو اس لیے میں کسی اور ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں لوں گی. اب آپ کو جہاں ایڈمیشن مل گیا ہے, آپ چاہے فیل ہوں, پہلے پاس ہوں, آپ کے 30 نمبر آتے ہوں, لیکن اب وہاں آپ دل جمعی سے پڑھیں. بہت بہترین. ناظرین بہت خوبصورت گفتگو کر رہی ہیں ڈاکٹر صدف مصطفیٰ صاحبہ, اور بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ یہاں پہ بریک لیا جائے, مگر چونکہ ابھی ہم نے بات کری کہ فائنینس تو سب کے ساتھ جڑا ہے تو ہمیں بھی ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا. تو بریک کے بعد آ کے ہم گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. دوبارہ سے آپ کا استقبال ہے پروگرام وائی ایجوکیشن میٹرز کے اندر, اور بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے اس وقت ڈاکٹر صدف مصطفیٰ صاحبہ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اس وقت اردو ادب کا ذکر کیا کہ اردو ادب کو بہت فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے. یہ بہت المیہ کی بات ہے کیونکہ بہت خوبصورت زبان ہے اور اس کا جو یہ ہمارا ادبی ورثہ ہے. اور جہاں آپ نے ابھی ذکر کیا شاعری کے حوالے سے, شعرا کے حوالے سے, تو یہ واقعی ایک المیہ ہو گیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اب وہ شاعری کو نہیں سمجھتے. اگر انہیں آپ غالب کا شعر پڑھوائیں تو وہ اس کو پڑھتے ہیں کہ ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, تو وہ ہوا اور ہوا کا فرق جو ہے وہ فرق تبدیل ہو گیا. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اتنا بڑھ گیا کہ ہم اسے اسٹوڈنٹس میں نہیں دیکھتے, ایون ہم اپنے ٹیلی ویژن پروگرامس کے اندر کافی قابل لوگوں کو غلط اردو غلط تلفظ میں بولتے ہوئے سنتے ہیں. اچھا, ایک بات ابھی آپ نے بڑی اچھی کی تھی کہ آپ نے کہا کہ انسان کو تفرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے, تعصب میں نہیں پڑھنا چاہیے. بہت خوبصورت بات ہے. میں کسی زبان کے خلاف نہیں ہوں, ہر زبان دنیا کی بہت خوبصورت زبان ہے اور سب پروردگار کی ایجاد کردہ ہے. لیکن ہمارے ہاں جتنا اردو کے ساتھ ہندی کا استعمال ہونے لگا, ہندی کے الفاظ کا جو استعمال بہت زیادہ ہونے لگا, وہ ظاہر ہے کہ ہم نے پڑھ کے نہیں کیا ہے, اس کا انفلوئنس ہمیں ان کے میڈیا سے ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو میر و غالب میں, اقبال میں, فیض میں, فراز میں, محسن نقوی میں, جون ایلیا میں دلچسپی لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو انہیں اقبال کو پڑھوانا ہوگا, علامہ اقبال کو, بالکل, جنہوں نے شاعری کے ذریعے ہی روح پھونکی تھی بے شک قیام پاکستان کے وقت. اور ناظرین کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صدف صاحبہ جو ہیں وہ بہت اچھا شعری مزاج رکھتی ہیں, شغف رکھتی ہیں, خود بھی اکثر شعر کہتی ہیں, اور ابھی ہم ان سے کچھ اشعار بھی سنیں گے. بہت شکریہ. اور آپ نے جس طرح کہا کہ اب اردو میں ہم ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے ہندی الفاظ کی. جیسے ہم نے اپنے گھروں میں سنا تھا
کہ ہمارے نانا دادا جب قائم پاکستان کے بعد یہاں آئے تو چند الفاظ کا استعمال تھا، کواڑ بند کر دیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے. مجھے تب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ نہیں رہے، لیکن اب جو ہندی الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، من نہیں کر رہا، یہ ہمارے یہاں کے بچے بول رہے ہیں، ہمارے گھر کے بچے اس بات کا، اور بہت مختلف اس میں سلسلے میں دیکھیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اساتذہ فی الحال، کیونکہ جب ہمارے پاس وہ بچہ آ رہا ہے 6 مہینے سے اور 1 سال کی عمر اور 2 سال کی عمر سے، جو اس کو موبائل کھول کے ٹیبلٹ کھول کے کھانا کھلایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں گھروں میں اتنا سینس نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ کھانا تو اس بچے کو لگ ہی نہیں رہا. ہم نے تو یہ باتیں بھی اپنے گھر میں اپنی تربیت میں یہ سنی تھی، اور وہ لگا کے اپنی ذمہ داری ہٹا کے 3 گھنٹے، اور وہ کوئی ڈوری مال کون سا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کون. اچھا، وہ کارٹون بھی جو ہے وہ اردو اور ہندی ڈبنگ میں آ رہے ہیں، تو بچہ جو ہے اور زیادہ تو وہ، اور خود تو بولنے سے ہم محروم ہو گئے والدین، کیونکہ والدہ ہیں تو وہ الٹا سیدھا کھانا پکا کے معذرت کے ساتھ، آج کل یہی حال چل رہا ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے یا تو فونوں پہ مصروف ہیں. دیکھیں ناظرین، ہم یہ بات میں یہاں اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کیونکہ ان کے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں تعلیم حاصل کرنے کا شعور حاصل ہو. اب گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین یا جاب کرنے والی خواتین، معذرت کے ساتھ یہ ذکر بھی میں اس لیے کر رہی ہوں، اگر ہم یہ بات ہائی لائٹ نہیں کریں گے، موضوع بحث نہیں لائیں گے، تو پھر ہمارے اس پروگرام کا مقصد بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو توجہ دیں. کہا گیا ہے 7 سال کی عمر تک ان کو سینے سے لگا کے رکھیں، تو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ گودی میں ٹانگ کے آپ انہیں رکھ لیں، ان کی تربیت کرنے کا کہا گیا ہے. تو تربیت ان تمام باتوں سے ہوتی ہے کہ وہ بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کھانا جب ہی کھائے گا جب اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا. اور ہم اگر اپنے گھروں میں اس بات کو کہتے ہیں تو بہت برا سمجھا جاتا ہے. خود میری والدہ یہ بات کہتی ہیں کہ کہہ کے برا نہیں بنا کرو، لیکن میں اپنی عادت سے تھوڑی مجبور ہوں. چاہے یہ کردار ہمیں ہر جگہ ادا کرنا ہوگا، اساتذہ اور والدین کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے ملک کے جو ہونہار بچے ہیں، پھر طالب علم بنتے ہیں، ان کو اس طرح انمولوں کو ضائع نہیں کریں. آپ انمول رشتے ہیں یہ آپ کے، ان کے ساتھ اس طرح سے آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور ہر فعل کا حساب ہے. آپ پانی ضائع کر رہے ہیں تو اس کا بھی حساب ہے. تو یہ تو آپ کی پھر اولاد ہیں، یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ ملک کا سرمایہ. بالکل، بے شک، بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں اور محسوس کرتا ہوں، میرا جب کبھی نوجوان بچوں سے اور اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ ان میں پوٹینشیل بہت ہے، وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، وہ جاننا بھی چاہتے ہیں. اور جب ہم انہیں کوئی تاریخی بات یا کوئی ہسٹری یا کوئی اور کسی قسم کی مذہبی یا دنیاوی کوئی بات بتاتے ہیں، وہ بڑے انٹرسٹ سے سنتے بھی ہیں اور اسے یاد بھی رکھتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے اسٹوڈنٹ کو ایکسپوجر کہاں سے نہیں مل رہا؟ کیا ٹیچرز صحیح سے وہ چیزیں اسے فراہم نہیں کر رہے، یا نصاب میں واقعی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ایک لگا بندھا نصاب چل رہا ہے. یہ جو آپ نے دوسرا پوائنٹ کہا ہے نا، پہلا پوائنٹ تو آپ کا ہے کہ کہاں سے توجہ نہیں مل رہی، تو بات پھر وہی پرانی ہو جائے گی جو شروع سے ہو رہی ہے کہ گھر، پھر مدرسہ. مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی ادارے. مدرسے کو آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ جس طرح کے معذرت کے. اچھا، آپ کے ساتھ جیسے آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سوچ دیکھ رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، کہ ان کے اندر یہ شوق ہے وہ تعلیم کو حاصل کرنے کا، کہ وہ اپنا شعور بلند کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں؟ ان کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. ان میں بہت بہت ذہانت ہے. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی شہر میں کمی نہیں ہے، کسی گاؤں میں ذہانت کی کمی نہیں ہے. ان کو ایک گائیڈ لائن چاہیے، ایک رہنما چاہیے، ایک گائیڈر چاہیے، اور ان کو اس طرح سے چاہیے کہ ان پر ہنسا نہ جائے. نہ کلاس میں بچے، ہم اپنی کلاس میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے کام کر کے دکھائیے غلط یا صحیح. جب میں اگر کوئی چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹ دیتی ہوں، کیونکہ ہمارے اپنے اگر میں ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ماسٹرز لیول پہ بھی آپ ایبریویشن نہیں بتا سکتے کہ سی پیک کیا ہے، بالکل صحیح، برکس کیا ہے، یورپین یونین میں کتنے کنٹریز ہیں. تو یہ میں نہ صرف پی ایچ ڈی لیول پہ بتا رہی ہوں. نصاب کی بات اگر آ رہی ہے، مجھے دوسرا پوائنٹ آپ کا یاد نہیں آ رہا تھا، یہیں سے مجھے یاد آ گیا کہ اگر نصاب کی بات ہے تو نصاب میں تو وہی فرسودہ آؤٹ لائن ہے. کچھ ڈپارٹمنٹس، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے کراچی سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، امینڈمنٹس لاتے ہیں، کورسز میں امینڈمنٹس لاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ انوائرمنٹ، کیونکہ اسٹریٹجک ڈیسیشنز ہمیں لینے ہوتے ہیں. پلاننگ تو 20 سالوں کی نہیں ہوتی ہے، جو حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے. جیسے اب یہ کووڈ تھا، 2 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ کووڈ ہے، تو آپ بچوں کو اس طرح کے اسائنمنٹ دیں کہ کسی ملک میں کووڈ کے بعد کیا معاشی تبدیلیاں آئی ہیں، کیا وہاں پہ ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بات پتہ ہونی ضروری ہے کہ او آئی سی ہے کیا. او آئی سی کا ہی نہیں پتا.
بالکل آپ سائنس کے ڈپارٹمنٹ کی تو بعد میں بات کریں گے, کامرس ڈپارٹمنٹ کے بچے کو BS لیول سے PhD تک میں یہ بات بتاتی ہوں. تو میں کورس آؤٹ لائن سے ہٹ کے پڑھاتی ہوں, ہٹ کے نہیں یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو فالو کروں بینگ اے ٹیچر. اگر مجھے یہ شعور نہیں ہے کہ وہی چیزیں پڑھانی ہے, اب وہ بچوں کو بہت برا بھی لگتا ہے کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہی کتاب پرانی صحیح اور وہی چند اسباق اس کے اور اس میں سے چند مضامین امپورٹنٹ اور ان کو آپ رٹ کر آ جائیں. مجھ سے کہا گیا, میں نے ایک اسائنمنٹ دیا بچوں کو کہ کووڈ جو پینڈیمک سچویشن ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھ کر آئیں کہ HR کی پریکٹسز کس طرح چینج ہوئی ہیں بیفور کووڈ اور آفٹر. تو میرے پاس میسج آیا CR کی طرف سے, بعد میں مجھے علم بھی, میں خود بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ خود بھی نہیں پڑھنا چاہ رہی تھی, کہ مس ہمیں وہی اس طرح پڑھنے کی عادت نہیں ہے کہ ہم گوگل پہ کچھ سرچ کر سکیں. تو اب بچوں کو وہ اسی پیٹرن پہ چلنا چاہتے ہیں جو شروع سے چلتا ہے. بس نمبر کیا ہے, مین ٹارگیٹ اور اچیومنٹ ان کی کیا ہے, ٹو گیٹ دا میکسیمم اینڈ دا ہائیسٹ مارکس, بس یہ آپ کو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ذرا سا آپ نے اگر ان کو اصلاحی طرف لے کے جا رہے ہیں, مطلب وہ کامیابی چاہتے ہیں, قابلیت نہیں چاہتے, لیکن یہ صرف چند بچے چاہ رہے ہیں. میں نے پھر یہ دیکھا اچھا اس طرح کا کام اسٹوڈنٹس ہمارے کر کے لائے کہ, اور ہم نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو یہ اسائنمنٹ نہیں دیا, ہم ڈسکس کریں گے, اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ اگر یہ ٹیبل پہ رش لگ جائے گا میں چیک نہیں کروں گی. آج کل کی جو زندگی ہے, میں کبھی اس طرح کے اسائنمنٹ نہیں دیتی کہ ان پہ آپ کو اس طرح آپ ڈسکس کریں بچوں سے. آپ ان کو جو اس وقت ملک میں حالات چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے کورس آؤٹ لائن چینج کریں, جو پوری دنیا کی ریکوائرمنٹس ہیں, تقاضے ہیں جدید تعلیم کے, اس کے لحاظ سے آپ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ پینڈیمک کی بات کی ہے, تو یہ بتائیے کہ آن لائن ایجوکیشن نے, آن لائن کلاسز نے کتنا آپ سمجھتی ہیں کس حد تک کور کر پائی وہ؟ کس حد تک کور کر پائے, اس میں بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, بہت سارے, کیونکہ آن لائن تو آپ کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں, سب کچھ, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور یہ روشنیوں کا شہر جو کہا جاتا تھا, اب روشنیوں کا تو چھوڑیں, آپ اس کو گڈھوں کا شہر اگر ہم کہیں, معذرت کے ساتھ, بہت افسوس کے ساتھ کہ ہم یہاں فرسٹ گیئر کے علاوہ گاڑی ہی نہیں چلا سکتے. تو وہاں پہ اگر ہم آن لائن کلاسز کی بات کریں تو ہر ایک کے پاس نہ ہی ذریعہ معاش ہے, پہلے ہی نہیں تھا, اور ویسے ہی کووڈ کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سفید پوش لوگ ہیں, آپ میں سگنلز پہ کھڑے ہوئے پیشہ ورانہ فقیروں کی بات نہیں کر رہی, سفید پوش لوگوں کا, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ پروگرام کی انچارج ہوں, مجھے پتہ ہے کتنے لوگ آنسوؤں سے روتے ہوئے آتے ہیں والدین. اب انٹرنیٹ فیسلٹی اور پھر اس کا ہر جگہ سگنلز کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں خود اپنی کلاس اپنی چھت پہ لینے جاتی تھی کیونکہ مجھے اتنا چیخ کے بولنا پڑتا تھا کہ سب تک شاید میں سمجھتی تھی چیخ کے بولنے سے آواز جا رہی ہے, شاید پورے محلے نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہو. اس طرح سے یہ چیز ہے. اور دیکھیں کھانا تو یہاں بہت ساری جگہ جگہ فٹ پاتھ پہ, میں کسی خاص آرگنائز اس کا NGO کا نام نہیں لینا چاہتی آپ کے پروگرام کے توسط سے, تو کھانا تو بکرے کے گوشت مل رہے ہیں. تو پہلے تو یہ جو ہماری حکومتیں جو گزری ہیں یا گزر رہی ہیں, تو یہ تو پیشہ ورانہ فقیروں کو بھی سگنل سے نہیں ہٹا سکیں. تعلیم کے حصول کے لیے ذہنی سکون بہت ضروری ہے. ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اگر آپ کی گلی میں گارڈ ہے تو صحیح ہے, ورنہ آپ گاڑی میں ایسا لگتا ہے کود کے بیٹھ رہے ہیں, اور اگر آپ کچھ بھول گئے تو وجہ دیکھ کے پھر کود کے واپس آ رہے ہیں اپنے گھر میں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. آپ کو ذہنی سکون ہی نہیں ہے. آپ کے ہاں دہشت گردی عام ہے, کسی بھی طرح کی چینا جھپٹی ہو یا کچھ بھی ہو, فرقہ واریت ہو, یہی سکون نہیں ہے. پھر آپ کے پاس ایجوکیشن مہنگی کر دی گئی ہے, یکسانیت ہے نہیں, ایجوکیشن مضامین ایک جیسے نہیں پڑھائے جا رہے ہیں. ایجوکیشن کو ایک غریب والدین کیسے اپنے بچے کو پڑھا پائیں؟ بالکل. اور اسکولوں میں آپ یہ دیکھیے کہ جن ٹیچروں کو ہائر کیا جا رہا ہے وہ PhD تو نہیں ہے, وہ تو BA انٹر ہیں, اور آپ مضامین ایسے لے آئیں. تو یہ صرف معذرت کے ساتھ آپ نے یہ تو سنا ہوگا گدھوں پہ بوجھ ڈال دیا, آپ نے اپنے بچوں کو بوجھ تلے دبا کے انہیں اعصابی مریض بنا دیا ہے. نہ صرف ان کے اعصاب تکالیف کا شکار ہو رہے ہیں, ابھی سے اعصابی شکار ہو گئے. ایک دن میں 7 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں. آپ شروع کی کلاسوں میں صرف 2-3 سبجیکٹ پڑھائیے, اردو, انگلش, میتھ, سائنس. HR بھی آ رہا ہے اسکول لیول پہ, اور انوائرمنٹل سائنسز بھی آ رہا ہے جو ہم نے آ کے خود یونیورسٹی میں پڑھا. تو یہ بھاگ دوڑ کا جو اسٹینڈرڈس آپ مینٹین کر رہے ہیں, صرف بھاگ دوڑ کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
اس سے تو اسٹوڈنٹ سلجھ کے رہ جائیں گے. بالکل, یہ آپ تعلیم نہیں دے رہے, یہ اپنے اسکول کی ایڈورٹیزمنٹ اور پروموشن کر رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ ہم امریکن اور برٹش سسٹم فالو کرتے ہیں, ہمارے آ کے والدین کو اتنی تمیز اور شعور, تمیز اس سینس میں کر رہی ہوں, تمیز کرنا, the difference between the two things. ٹھیک ہے, تمیز اس سینس میں, تمیز جیسے ہمارے یہاں تو اردو کا فقدان ہے تو وہ تمیز پتہ نہیں کیا سمجھے, معذرت کے ساتھ, اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ برٹش اور امریکن اسکولز میں کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. انہیں کتنا ہوم ورک دیا جاتا ہے, کتنے بچتے وہ لاد کر لاتے ہیں. میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا بیگ نہیں اٹھا پاتی, اتنا بھاری ہے. والدین نے شکایتیں کرنا چھوڑ دی ہیں, جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے چلا رہے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کے. کس طرح میں اس میں خواتین کو بھی ذمہ دار, ایک تو آپ مردوں کے شانہ بشانہ گھر میں بیٹھ کے کچھ کام کریں. ہم یورپین کنٹریز کی تو بات ہی نہیں کرتے, ایشین کنٹریز میں, جس کو تھائی لینڈ کو ہم قرضہ دیتے تھے, ملائیشیا میں جو حال تھا, مہاتیر محمد صاحب نے جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے, وہ ان ممالک میں عورتیں ضروری نہیں ہیں کہ وہ سب جا کے بینک میں وائس پریزیڈنٹ بنی ہوئی ہیں, اسٹریٹ ہاکرز صبح صبح اپنے گھروں کا کام کر کے نکلتی ہیں. بہت بہترین. تو آپ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں. اعلیٰ تعلیم کا مقصد مہنگی تعلیم نہیں ہے, بہترین تعلیم ہے. پہلے جب کسی دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہ کے درمیان لڑائی ہوا کرتی تھی تو لوگ صلح کرانے آتے تھے. آج ہم ویڈیو بنا کے اس کو جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم کسی ملک میں دیکھ رہے ہیں, اسلامی ملک میں یا کہیں اور, کہ وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں لوگ, کیا کچھ بھی کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں اپنے اس کے لیے, تو ہم کیا, ہمارا کام کیا ہے پاکستانیوں کا, ان کی خواتین کو, باپردہ خواتین کو, ہمارا کام کیا ہے, شیئر کرنا. کتنا ہم نے پرسنٹ شیئر کر لیا. آپ کو اس چیز میں شرم محسوس ہونی چاہیے کہ آپ تو گھروں میں مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خواتین, آپ ان کی اس طرح تشہیر نہیں کیجیے. بالکل صحیح. اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے تو آپ اپنے ملک میں پہلے جہاد کیجیے, اس تعلیمی نظام کے خلاف جہاد کیجیے. بہت بہترین گفتگو کی ہے ڈاکٹر صدف مصطفیٰ صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ناظرین اب منتظر ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ اشعار ان کو عنایت فرمائیں. کچھ اشعار, اور میں بھی سننا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھا ذوق رکھتی ہیں شاعری کے حوالے سے, اور آپ کو سن کے میں چاہتا ہوں ہمارے بچے جو ہیں وہ متاثر ہوں اور اس چیز کو پڑھیں. کہ ایک تو جان کا شعر مجھے بہت, جان صاحب کا شعر مجھے بہت پسند ہے. اس کو ہم اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. یہ ہم اپنے ظلم و ستم کی داستان, ویسے تو وہ دوسرے سینیریو میں ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو اپنے اس میں لے سکتے ہیں کہ اب تک ہم لوگوں نے, والدین نے, اساتذہ نے, اور خود طالب علم نے, کیونکہ ذہین ہے, ہر چیز کا شعور رکھتے ہیں, سب کچھ پتہ ہے انہیں, تو اب تک جو ہم نے زندگی گزار لی ہے, جو گزاری نہ جا سکے, تو اس کو صحیح کر لیجئے. اور دوسرا یہ کہ فریب وقت نے گہرا حجاب ڈالا ہے, وہاں بھی شمع جلا دو جہاں اجالا ہے. کیا کہنے بھائی, وہاں بھی شمع جلا دو جہاں اجالا ہے. تو وقت کے تقاضوں کو دیکھیے, وقت کا تقاضا فحاشی اور عریانیت نہیں ہے. بالکل. اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجئے, صحیح اس کے ایسنس سے آراستہ کیجئے. اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو میں ایک بات کا, مجھے ایک دم سے سر سید احمد خان یاد آئے کہ انہوں نے, مشہور ہے کہ وہ انگلش تعلیم کا کہا, انگریزی تعلیم کا کہا, عورتوں کے لیے کہا. لیکن کچھ عرصے قبل میں کچھ پڑھ رہی تھی سر سید احمد خان کے بارے میں, تو انہوں نے انڈیا میں آواز اٹھائی تھی کہ ہماری خواتین انگریزی تعلیم حاصل کریں گی. یہ شعور انہوں نے دیا کہ صرف مرد تعلیم حاصل نہیں کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس ماحول میں, جو خاص وہاں پہ جن کی ریاست تھی, ہندو طبقے کے ساتھ اس ماحول میں تعلیم حاصل نہیں کریں گی, اس لیے الگ قیام, علی گڑھ کا قیام. تو تعلیم حاصل کریں, چاہے مخلوط حاصل کریں, لیکن اپنی اقدار کو نہیں بھولیے. بہت بہترین. ڈاکٹر صدف مصطفیٰ صاحبہ نے جو خوبصورت باتیں کہی ہیں, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, اور میں بہت پر امید ہوں اور بہت خوش ہوں کہ ڈاکٹر صدف جیسے قابل افراد اس شہر میں اب بھی موجود ہیں اور بڑی تندہی سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا کہ وہ زندگی گزاری ہے ہم نے جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں وہ. اور اس پہ میں ان کی ہی بات کو ریلیٹ کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ صحیح کون کرے گا. تو کیفی اعظمی صاحب نے کہا تھا کہ آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے, آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی, میں اٹھوں تم بھی اٹھو, تم بھی اٹھو, سبھی اٹھیں, کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی. تو ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس تھاٹ کو پھیلائیں. اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دھرنے دے دیں, ریلیز نکال لیں, نہیں, ہم اس مائنڈ سیٹ کو عام کریں, لوگوں کو اس طرف لائیں, ایجوکیشن کی طرف, کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو علم کا شہر ہے. ہم
اس کے ماننے والے ہیں جو اس شہر علم کا دروازہ ہے. تو بالکل. بس بالکل علم حاصل کیجئے, محبتیں پھیلائیے, محبتیں بانٹیے, اپنا اور اپنے گرد و نواز سب کا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر. اللہ حافظ.